اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نومولود بچوں کی وفات پر صبر کرنے کا اجر کیا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر والدین کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا فوت شدہ بچہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ ان دونوں سوالات کے آج ہم اس ویڈیو میں جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ نومولود بچوں کی وفات پر صبر کرنے کا اجر کیسا ہے۔ اللہ تعالی نومولود بچوں کی وفات پر صبر کرنے والے والدین کو بطور صلہ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے؟ وہ اسبات میں جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کیا؟ وہ اقرار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ جواب دیتے ہیں اس نے تیری حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ایک دوسری روایت میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے جس کے 3 ایسے بیٹے فوت ہو جائیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالی بچوں پر فضل و رحمت کے باعث اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں میرے مومن بندے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کی محبوب انسان کی روح قبض کر لوں اور وہ اس کی وفات پر صبر کرے تو اس کو جنت عطا کر دوں۔ احباب گرامی، بچوں کی وفات کے اوپر جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ان والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں جنت کا حقدار بنائے جن کے بچے بچپن کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا دوسرا جو حصہ ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فوت شدہ بچہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ جی نہیں، اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اگر نومولود مردہ حالت میں پیدا ہو تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، لیکن اگر بچہ زندہ پیدا ہو کر فوت ہو جائے تو اس صورت میں وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ اس وقت تک وارث نہ ہوگا جب تک زور سے نہ چلائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ چیخے یا چھینکے یا روئے، یعنی اس کے اندر حیات کے زندگی کے آثار اگر نمودار ہو جائیں تو اسے زندگی کے اس اثرات ظاہر ہونے کی وجہ سے اسے وارث سمجھا جائے گا، اور اگر اس کے اندر اتنے بھی اثرات نظر نہ آئیں
یعنی وہ مردہ حالت میں ہی پیدا ہو تو پھر اس صورت میں وہ بچہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب چلائے تو وراثت کا حقدار ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے اور اس کا وارث حمل ہو تو اس کی وراثت کی تقسیم کو موقوف رکھا جائے گا۔ اگر وہ زندہ حالت میں پیدا ہوا تو اس کا وارث ہوگا، اور اگر مردہ حالت میں پیدا ہوا تو وارث نہ ہوگا بلکہ دیگر ورثاء ہی وارث ہوں گے۔ اس لحاظ سے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ اس دنیا کے اندر آثار نمودار ہوتے ہیں اس کی زندگی کے، تو پھر اس صورت میں وہ وراثت کا حقدار سمجھا جائے گا، اور اگر وہ اس دنیا کے اندر مردہ حالت میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ وراثت کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔